ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. وہ میرے قریب نہ آئے، حوض کوثر پر میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا. احمد یار نعیمی جال حق کے مصنف ہیں، بریلوی عالم ہیں. وہ اپنی کتاب جال حق میں دیوبندیوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم لوگ دین میں بدعت کے بارے میں کہ دین میں بدعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تم یہ واویلا کرتے ہو. بعض دیوبندی بعض بدعات کے مخالف ہیں. مثلا آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا ادرکنی یا رسول اللہ، یا اغثنی یا رسول اللہ، اس کے مخالف ہیں. وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی جائے. اسی طریقے سے مردے کو دفن کرنے کے بعد بعض بریلوی علماء اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دلواتے ہیں تاکہ اس کو بتلا دیا جائے جو قبر کے اندر ہے کہ آذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیوبندی علماء اس بات کے مخالف ہیں. بعض بدعات کے خود مرتکب ہیں دیوبندی، لیکن بعض بدعات میں بریلویوں کی مخالفت کرتے ہیں. احمد یار نعیمی جا الحق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ بدعت نہیں کرنی چاہیے. سنو، ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں بدعت شامل ہے. لکھتے ہیں کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شریعت ایک تھی، طریقہ ایک تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے. ایک طریقہ تھا، ایک راستہ تھا. ان ھذا صراطی مستقیما، آپ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوہ، اسی صراط مستقیم پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر نہ چلنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ اللہ کے نبی نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں طرف بھی خط کھینچے اور بائیں طرف بھی. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 خط دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچ دیے. 4 راستے بنائے. 4 راستوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ. یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. ان راستوں پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کی نہیں. اور نیکی کی دعوت دے کر یہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو درمیان میں نے ایک لائن کھینچی ہے سیدھی، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو اور ان 4 راستوں پر نہ چلنا. احمد یار نعیمی دیوبندی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں داخل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا اور نہ کوئی حنبلی تھا. ہم نے شریعت میں 4 راستے بنائے ہیں، شریعت کے 4 راستے بنائے ہیں اور طریقت کے بھی 4 راستے بنائے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی. 4 شریعت کے اور 4 طریقت کے. تم بتلاؤ کہ ان صحابہ میں سے، احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتلاؤ کہ کوئی صحابی حنفی یا قادری تھا. کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعض نام تو اس میں ایسے ہیں جو عربی بھی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں.
جیسے چشتی، نقشبندی، عربی زبان میں چے نہیں ہے، چے کی بجائے جیم ہے۔ آج بھی کوئی چشتی کو چشتی نہیں پڑھتا ہے بلکہ جشتی پڑھتا ہے، جیم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ احمد یار نعیمی کہتے ہیں کہ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں، لہذا نبی کے زمانے میں کوئی شخص نہ شریعت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے کے ساتھ منسلک تھا اور نہ طریقت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے پر گامزن تھا۔ اب تم خود بتلاؤ کہ یہ تو ہمارا دین ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، شریعت ہمارا دین ہے، ہمارا کلمہ اور ایمان ہے، اس کے اندر بدعت شامل ہے اور تم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہ لبادہ دیوبندیوں تم نے بھی اوڑھ رکھا ہے، تم میں حنفی بھی موجود ہیں اور تم میں قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی بھی موجود ہیں۔ جب تم نے دین میں، کلمے میں، ایمان میں بدعت کو قبول کر لیا ہے، اب بدعت سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ وہ راستہ ہے نیکی کا جو شیطان دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے نیکی سمجھ کر اس راستے پر چلتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فجر کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور ان کے ساتھیوں اور شاگردوں سے پوچھا، اخرج ابو عبد الرحمن، کیا عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے ہیں؟ ابو عبد الرحمن کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شاگرد اور ساتھی کہتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں نکلے، کچھ دیر میں نکلیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا بیٹھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقے کا ایک امیر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیت نیکی کی ہے، ثواب کی ہے، اجر کی ہے، گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ لوگ نیکی کے ارادے سے بیٹھے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آخر وہ نیکی کا کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں، اے ابو عبد الرحمن، حلقے بنا کر اس میں انہوں نے ایک امیر مقرر کر رکھا ہے، اپنے سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، ان کا امیر ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر اونچی آواز سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریوں کو شمار کرتے ہیں، کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر امیر ان کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں اور کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلند آواز سے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے ان کو؟ کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، اے ابو موسیٰ اشعری، ان کو کہو اگر وہ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو گنو، نیکیوں کو نہیں۔ گننا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو گنو،
میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر خود چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے گننا ہی ہے اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں اے امت محمد، بربادی ہے تمہارے لیے، تم ابھی سے اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے اندر تو ابھی بہت سے صحابہ نبی کے موجود ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی برباد ہو گئے ہو، ابھی تو نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئے ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر گننا چاہتے ہو برائیوں کو گنو، نیکیوں کو نہ گنو۔ یہ طریقہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل نہیں اور ہم اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو جو ایک دائرے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اس طریقے کو شیطان کا طریقہ قرار دیا اور اس راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ ایک قوم سفر پر تھی، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم۔ سننے والے صحابی نے کہا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ اب اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان کو سلام کہا تھا اور انہوں نے میری ماں کو بھی رگڑ دیا۔ غصے میں یہ کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ جب اس نے اس شخص کی ناراضگی دیکھی کہ ماں کے نام کی وجہ سے یہ ناراض ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک کے جواب میں جب اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں، جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ ہے چھینک کے جواب کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور وہ کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے اس دعا کو پڑھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، لیکن اس میں اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیا؟ والسلام علی رسول اللہ،
کہ اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا، اور یہ نیکی کا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یا درود بھیجنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس شخص نے چھینک کا جواب بھی دیا کہ الحمدللہ، ساتھ میں اضافہ بھی کر دیا والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میں بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں، لیکن موقع تم نے اختیار کیا ہے یہ موقع سلام درود کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر جب چھینک آئے وہ طریقہ بتلایا کہ انسان اس کے جواب میں جس کو چھینک آ رہی ہے الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سلام اور درود کا موقع کوئی اور ہوتا ہے، اس موقع پر یہ بات کہنا جائز نہیں۔ ان 2 مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین میں نیکی کی نیت سے نیا کام کروانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان ہم کو پھنسانا چاہتا ہے تاکہ میں تو جہنم میں گیا ہی ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تلوائیں جا کر اپنی نیکیوں کو، لیکن قیامت کے دن میں وہ ترازو قائم نہیں کروں گا کہ جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان بدبختوں کی نیکیوں کو ویسے ہی مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی اس پر میری لعنت، میرے رب کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا۔ بدعت ہر جگہ بری ہے لیکن مدینے میں اس لیے زیادہ بری ہے کہ یہ مدینہ نبی کا شہر ہے، حرمت والا ہے، نبی پر یہاں دین کامل ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، یہاں پر بدعت ایجاد کرنا بہت برا ہے باقی دنیا کی نسبت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کو عید میلاد النبی بنا کر، منا کر، جلوس نکال کر وہ بدعت اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ختم کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالتا ہے، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور بریلویوں کے دل میں زیادہ ہی محبت ہے۔ عاشق رسول بنتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ماں سے عشق نہیں کرتے، لیکن عشق کا یہ گندا لفظ جس کی نسبت ماں کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس گندے لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر کے عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی کی جوتی اپنی پیشانی پر وہ نقش بنا کر سجاتے ہیں، اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں، جیبوں میں لٹکاتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کا پاخانہ مل جائے ہم وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔
یہ عشق ہے، جس عشق کی وجہ سے یہ پاگل ہوتے ہیں. ان کے دل میں بھی غلب ہے، محبت نہیں، غلب ہے. لیکن ہے محبت کی ایک قسم. عشق جنون ہے، پاگل پن ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت محبت ہے. اور جب غلب کیا جائے وہ عشق بن جاتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دے. کیسے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی ایک دن پہلے جنازے سے واپس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے ہیں. بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی کو. ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے. یہ بیماری 12 دن تک رہی. کچھ دن تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے اور کچھ دن ایسے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں اپنے حجرے سے نکل کر